چلوسک ملوسک اور ڈمبالو نے کئی روز تک ٹارزن کے مہمان رہنے کے بعد آخرکار ایک روز وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے ٹارزن سے اس سلسلے میں بات کی تو پہلے تو ٹارزن نے انہیں کچھ اور دن رکنے کے لیے کہا، مگر ان کے بے حد اصرار پر آخرکار اس نے انہیں جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، چلوسک ملوسک، مجھے بے حد خوشی ہے کہ تم لوگوں نے ظالموں کے خلاف کام کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، مگر اب تم نے کہاں جانے کا پروگرام بنایا ہے؟ ٹارزن، ہیلی کاپٹر ہمارے پاس ہے اور اس کی ٹینکی پیٹرول سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے تو یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں اس کا پیٹرول ختم ہوگا وہیں اتر پڑیں گے، آگے کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ چلوسک نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، خدا حافظ۔ ٹارزن نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تینوں قریب ہی ایک کھلی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئے۔ ٹارزن باہر کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا اور ٹارزن ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں الوداع کہتا رہا۔ جواب میں چلوسک ملوسک اور ڈمبالو نے بھی ہاتھ ہلائے، اور پھر جوں جوں ہیلی کاپٹر بلندی کی طرف پرواز کرتا گیا، ٹارزن چھوٹا ہوتا ہوا آخرکار نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور ملوسک جو ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے جھانک کر ٹارزن کو دیکھ رہا تھا نے ایک طویل سانس لے کر سر اندر کر لیا۔ بہت بہادر اور عقل مند آدمی ہے یہ، ملوسک نے چلوسک سے مخاطب ہو کر کہا، جو ہیلی کاپٹر چلانے میں مصروف تھا۔ ہاں، اب تک تو کہانیوں کی کتابوں میں ہی اس کے قصے پڑھتے رہے تھے، مگر اب ملاقات ہونے پر معلوم ہوا ہے کہ ٹارزن تو ان قصوں سے کہیں زیادہ بہادر اور عقل مند ہے۔ چلوسک نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بار بار ٹارزن کو بہادر کہے جا رہے ہو، میرے متعلق کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ڈمبالو سے جب برداشت نہ ہو سکا تو آخرکار وہ بول ہی پڑا۔ اس کا لہجہ بے حد جھنجھلایا ہوا تھا، تمہارے متعلق کیا بات کریں، تم تو بہادر ترین آدمی ہو۔ ملوسک نے مڑ کر ڈمبالو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ بات ہوئی نا، مجھ سے زیادہ بہادر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ڈمبالو نے بڑے فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے کہا، مگر تم میں اور ٹارزن میں ایک فرق ہے، ٹارزن بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہے، جبکہ تمہارا عقل والا خانہ بالکل خالی ہے۔ ملوسک نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہو، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو، میرا تو خانہ ہی نہیں ہے، خالی کہاں ہو سکتا ہے؟ ڈمبالو نے اپنے طور پر بڑی عقل مندانہ بات کرتے ہوئے کہا، ہاں، واقعی تمہارے پاس تو سرے سے عقل کا خانہ ہی نہیں ہے۔ چلوسک نے بے تحاشا ہنستے ہوئے کہا، ملوسک، دیکھو کتنی خوبصورت پہاڑیاں ہیں۔ اچانک چلوسک نے ملوسک سے مخاطب ہو کر کہا، اور ملوسک کے ساتھ ساتھ ڈمبالو بھی سب باتیں بھول کر نیچے دیکھنے لگا۔ واہ واہ، یہ تو سونے کی پہاڑیاں معلوم ہوتی ہیں، کیسے سورج کی روشنی میں چمک رہی ہیں۔ ملوسک نے تعریف بھرے لہجے میں کہا، سونے کی تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی، ورنہ اب تک لوگ انہیں اکھاڑ کر لے جاتے، بہرحال بہت خوبصورت ہیں۔ چلوسک نے جواب دیا، اور پھر ہیلی کاپٹر ان پہاڑوں پر سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پہاڑوں کے دوسری طرف بہت وسیع سمندر تھا، جدھر تک نظر جاتی تھی نیلا پانی ہی پانی تھا، جس میں بڑی بڑی لہریں ابھر اور ڈوب رہی تھیں۔ ان کا ہیلی کاپٹر خاصی تیزی رفتاری سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک چلوسک کی نظر سامنے لگے ہوئے بے شمار چھوٹے رنگ برنگے جلتے بجھتے بلبوں کے درمیان ایک کافی بڑے سرخ رنگ کے بلب پر پڑی، جو اچانک ہی جل اٹھا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ یہ کیسی سیٹی ہے؟ ملوسک بھی آواز سن کر چونک پڑا۔ معلوم نہیں، یہ بلب اچانک جل اٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیٹی بجنے لگی ہے، چلوسک نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگے کی طرف جھک کر بلب کو غور سے دیکھا، اور بلب کے نیچے کچھ لکھا ہوا تھا جو بہت باریک تھا۔ چلوسک اور آگے جھک آیا، اور پھر جب اس نے وہ عبارت پڑھی تو اس کا سانس رکنے لگا۔ اس بلب کے جلنے کا مطلب تھا کہ انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور ہیلی کاپٹر جلد از جلد نیچے اتار لیا جائے، مگر ظاہر ہے وہ اس وقت ہیلی کاپٹر کہاں اتارتا، نیچے تو ہر طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ہی پانی تھا، ظاہر ہے یقینی موت سامنے تھی۔ اس کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔
کیا بات ہے ملوثک! جلوسک جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر چونک پڑا۔ انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور ہمیں ہیلی کاپٹر فوراً نیچے اتارنا ہوگا، جلوسک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر نیچے تو پانی ہی پانی ہے، ملوثک نے بھی گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، پانی میں اتار لو، مجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، میں پانی بھی پی لوں گا، ڈمبالو نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتے، خاموش رہے۔ اسی اثنا میں ہیلی کاپٹر کو زور زور سے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور اس کے انجن سے عجیب سی آوازیں ابھرنے لگیں۔ جلوسک کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو سمندر میں اتار دیتا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ہیلی کاپٹر کو فوراً نہ اتارا گیا تو اس کا انجن فضا میں ہی پھٹ جائے گا اور پھر ہیلی کاپٹر کے ساتھ ان کے اپنے بھی پرچھے اڑ جائیں گے۔ اس نے پھرتی سے انجن بند کر دیا اور ہیلی کاپٹر گولی کی سی رفتار سے نیچے سمندر کی طرف گرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو ہم ایک زوردار دھماکے سے پانی میں جا گریں گے اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ تباہ ہو جائیں گے، ملوثک نے چیخ کر کہا۔ میں سمجھتا ہوں، تم فکر نہ کرو، جلوسک نے جواب دیا، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر پانی کے قریب پہنچا تو اس نے بٹن دبا کر انجن چالو کر دیا۔ انجن میں سے گڑگڑاہٹ کی سی آوازیں تو ضرور نکلی، مگر اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہیلی کاپٹر جو انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گر رہا تھا ایک جھٹکے سے رک گیا اور پھر اوپر کو اٹھنے لگا۔ مگر اسی لمحے جلوسک نے اس کا انجن دوبارہ بند کر دیا اور ہیلی کاپٹر ایک بار پھر نیچے گرنے لگا۔ مگر جیسے ہی وہ پانی کی سطح کے بالکل قریب پہنچا، جلوسک نے ایک بار پھر اس کا انجن چلایا اور ہیلی کاپٹر جیسے ہی جھٹکے سے رکا، اس نے انجن بند کر دیا اور پھر ہیلی کاپٹر یوں پانی پر ٹک گیا جیسے وہ زمین پر اترا ہو۔ جلدی سے کھڑکیاں بند کرو ورنہ ہیلی کاپٹر ڈوب جائے گا، جلوسک نے کہا، اور ملوثک اور ڈمبالو نے پھرتی سے کھڑکیاں بند کر دی۔ جلوسک نے بھی اپنی طرف کی کھڑکی بند کر دی تھی۔ اس طرح چونکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکا تھا، اس لیے آدھا ہیلی کاپٹر پانی میں ڈوب گیا اور باقی پانی سے اوپر کسی کشتی کی طرح تیرنے لگا۔ جلوسک نے کھڑکی کے اوپر کا حصہ ذرا سا کھول دیا اور اس کی دیکھا دیکھی ڈمبالو نے بھی پچھلی کھڑکیوں کا اوپر والا حصہ کھول دیا اور ملوثک نے بھی۔ اس طرح تازہ ہوا آسانی سے اندر آنے جانے لگی اور وہ سمندر میں تیرنے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم کب تک اس طرح بھوکے پیاسے سمندر میں تیرتے رہیں گے؟ ملوثک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جلوسک سے مخاطب ہو کر کہا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ابھی تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، جلوسک نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ اب میں پانی کیسے پیوں گا؟ تم نے کھڑکیاں تو بند کر رکھی ہیں۔ ڈمبالو کو شاید پیاس لگی ہوئی تھی، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، یہ اگر آدمی پی لے تو پاگل ہو جاتا ہے، جلوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر پینے والا پانی کہاں سے آئے گا؟ ڈمبالو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو کہاں سے آتا ہے، جلوسک نے مختصر سا جواب دیا اور پھر خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے وہ دیکھو زمین کا کنارہ! اچانک جلوسک چیخ پڑا۔ وہ دائیں طرف دیکھ رہا تھا اور پھر جلوسک اور ڈمبالو کی نظریں بھی اس طرف جم گئی۔ ہاں، کوئی جزیرہ ہے! واقعی اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا ہے، ہیلی کاپٹر بھی تیرتا ہوا ادھر ہی جا رہا ہے، کاش وہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، جلوسک نے کہا۔ ضرور ہوں گی، ظاہر ہے جب وہاں آدمی رہتے ہوں گے تو چیزیں بھی ہوں گی اور وہاں ہیلی کاپٹر ٹھیک کرنے والے مستری بھی ہوں گے، وہاں سے ہم ہیلی کاپٹر بھی ٹھیک کرا لیں گے، ملوثک نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور جلوسک اس کی معصومیت پر بے اختیار مسکرا پڑا۔ پتھروں کی بنی ہوئی سڑک کے دونوں کناروں پر بے شمار مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہرے خوف سے زرد تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ابھی بادشاہ شاہی گھوڑے پر سوار یہاں سے گزرے گا اور نہ جانے کون کون اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جائے۔ وہ سب جزیرہ کباشا کے رہنے والے تھے۔ یہ جزیرہ بہت بڑا تھا اور ہر قسم کے پھلدار درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں میٹھے پانی کے چشمے اور بڑے بڑے کھیت تھے۔ یہاں خوب پیداوار ہوتی تھی اور وہاں کے رہنے والے بے حد خوش و خرم رہتے تھے۔ ان کا بادشاہ بے حد انصاف کرنے والا، رحم دل اور سخی تھا۔ مگر ایک روز اچانک فوج کے سپہ سالار چماٹا نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے پہلے ہی روز اصل بادشاہ کے جتنے بھی حامی تھے سب قتل کرا دیے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس روز شاہی محل کا فرش خون سے بھر گیا تھا اور جگہ جگہ انسانی لاشیں یوں پڑی ہوئی تھیں جیسے مکھیاں مری پڑی ہوں۔ شاہی محل میں قتل عام کرنے کے بعد نئے بادشاہ نے پورے جزیرے میں سے چن چن کر پہلے بادشاہ کے حامیوں کو مروانا شروع کر دیا اور اس طرح اس نے بے شمار لوگوں کو قتل کرا دیا۔
چماٹا بے حد ظالم تھا اور لوگوں کو درندوں کے سامنے پھینک کر ان کے مرنے کا تماشا دیکھتا، ان کی دردناک چیخیں سن کر خوب قہقہے لگاتا۔ جزیرے میں رہنے والا ہر آدمی اس سے بے انتہا خوفزدہ رہتا اور سب اسے جلاد بادشاہ کہہ کر پکارتے۔ اس کا یہ نام اس کے جرم کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی پڑ گیا تھا کہ بادشاہ نے ہونہار اور ظالم وحشی جلادوں کی ایک پوری فوج بنا رکھی تھی۔ بادشاہ جب بھی شاہی محل سے باہر نکلتا، جلادوں کی یہ فوج اس کے ہمراہ ہوتی تھی اور بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ جزیرے کے تمام لوگ اس کے راستے میں کھڑے رہیں تاکہ اگر بادشاہ یا اس کے جلادوں کا دل کسی کو قتل کرنے کے لیے چاہے تو انہیں قتل کرنے میں آسانی رہے۔ بادشاہ ہفتے میں ایک دن ایک مخصوص میدان میں بیٹھ کر لوگوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈال کر ان کے مرنے کا تماشا دیکھا کرتا تھا، اور ان بھوکے درندوں کے سامنے ڈالنے کے لیے وہ جس کو چاہے پکڑ لیتا، غرض ہے کہ جلاد بادشاہ کے ظلم سے کوئی آدمی نہ بچا ہوا تھا۔ ابھی لوگ سڑک کے کنارے کھڑے تھے کہ شاہی نکارہ بجنے کی آواز سنائی دی، اور سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑے لوگ موت کے خوف سے کانپنے لگے، لیکن انہیں اپنی جگہ سے ہلنے کا بھی حکم نہ تھا۔ بادشاہ یا جلاد جس کو بھی پیچھے ہٹتا محسوس کرتے فوراً قتل کر دیتے، اس لیے سب لوگ سڑک کے کنارے کھڑے کانپ رہے تھے، مگر کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ ایک قدم بھی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جاتا۔ بادشاہ کی سواری اب شاہی محل سے باہر آنے ہی والی تھی۔ آج بادشاہ نے لوگوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈال کر ان کا تماشا دیکھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جلادوں کا ایک دستہ ہاتھوں میں بڑے بڑے بھالے اٹھائے گھوڑوں پر سوار محل سے باہر نکلا۔ یہ لوگ بہت قوی ہیکل اور انتہائی مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ ان کی تیز نظریں سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے آدمیوں پر پڑ رہی تھیں، جیسے بھوکا شیر ہرن کو دیکھتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک سفید گھوڑے پر سوار جلاد بادشاہ بھی محل سے باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے بھی جلادوں کا ایک دستہ تھا، اور پھر یہ جلوس آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ بادشاہ جس کی طرف اشارہ کرتا، جلادوں کے بھالے تیزی سے حرکت میں آتے اور شخص کے جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے، وہاں خون اور گوشت کے ٹکڑے بکھر جاتے، مگر کوئی بھی شخص اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بادشاہ کے اس ظلم پر ذرا سا بھی احتجاج کرتا۔ سب سر جھکائے موت کے خوف سے کانپتے کھڑے رہ جاتے۔ جہاں جہاں سے بادشاہ کی سواری گزرتی جا رہی تھی، سڑک کے دونوں اطراف میں خون ہی خون بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ اسی طرح خون کی ہولی کھیلتا اور لوگوں کو قتل کراتا ہوا جلاد بادشاہ اپنے جلادوں سمیت شہر کے وسط میں بنے ہوئے بڑے میدان میں پہنچ گیا۔ اس کا چونکہ حکم تھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر جائے وہاں کے لوگ جلوس کی صورت میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے میدان میں پہنچ جائیں، اور باقی جزیرے کا ہر آدمی بھی اس روز میدان میں موجود ہو۔ اس لیے جب بادشاہ اس میدان میں ایک اونچی جگہ پر بنی ہوئی اپنی نشست پر پہنچا تو پورے میدان کے چاروں طرف بنی ہوئی چکردار سیڑھیوں پر جزیرے کے تمام افراد، مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے پہنچ چکے تھے، اور پھر بادشاہ کے تالی بجاتے ہی میدان کے کونوں میں موجود سپاہیوں نے ان جالی دار کوٹریوں کے دروازے کھول دیے جن میں خوفناک درندے موجود تھے۔ ان درندوں کو پورا ہفتہ بھوکا رکھا جاتا تھا، اس لیے دروازہ کھلتے ہی بھوک سے بلبلاتے ہوئے درندے خوفناک انداز میں داڑتے اور چنگھاڑتے ہوئے میدان میں نکل آئے اور پھر پاگلوں کی طرح میدان میں دوڑنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے زور سے ایک بار پھر تالی بجائی، اور پھر سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے بادشاہ کے جلاد سپاہیوں نے اپنی مرضی سے وہاں بیٹھے ہوئے عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو اٹھا اٹھا کر میدان میں پھینکنا شروع کر دیا، اور میدان ان گرنے والوں کی ہولناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ بھوکے درندے ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور چند ہی لمحوں میں ان سب کے جسموں کے ٹکڑے اڑنے لگے اور میدان میں ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے قہقہے لگانے لگا۔ اس کے حکم کے مطابق میدان میں بیٹھے ہوئے سب افراد بھی مجبوراً اس کی پیروی میں قہقہے لگانے لگے۔ جب بھوکے درندوں نے ان انسانوں کی پہلی کھیپ کو کھا لیا تو بادشاہ کے اشارے پر سپاہیوں نے اور لوگوں کو زبردستی اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اور ایک بار پھر وہ خونی کھیل شروع ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب 100-150 آدمی ان بھوکے درندوں کا نوالا بن گئے تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کھیل ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور میدان میں موجود باقی لوگوں نے اپنی جان بچ جانے پر اطمینان کا طویل سانس لیا۔ اب کم از کم ایک ہفتے تک وہ ان بھوکے درندوں سے محفوظ ہو چکے تھے۔ پھر بادشاہ اپنے جلادوں سمیت واپس شاہی محل میں چلا گیا، اور لوگ سر جھکائے اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ گھروں میں پہنچ کر وہ سب لوگ دھاڑیں مار کر رونے لگے جن کے عزیز بھائی بہنیں، ماں باپ آج کے روز بادشاہ اور اس کے جلادوں کے خونی بالوں اور بھوکے درندوں کا شکار ہوئے تھے، مگر سوائے رونے کے وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ جلوسک، ملوسک اور ڈمبالو کا ہیلی کاپٹر تیرتا ہوا تھوڑی ہی دیر بعد جزیرے تک پہنچ گیا، اور ان تینوں نے کھڑکیاں کھول دیں اور تیزی سے سمندر میں اتر کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔
مگر چونکہ کنارے کے پاس پانی کم گہرا تھا اس لیے ہیلی کاپٹر جلد ہی سمندر کی نچلی ریت پر جم گیا اور شفاف پانی کی وجہ سے وہ باہر سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں تیرتے ہوئے کنارے پر آ گئے اور پھر چند قدم چل کر وہ سوکھی زمین پر پہنچ گئے۔ جزیرہ بہت خوبصورت تھا۔ وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا اور پھلدار درخت جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ واہ واہ، بڑا خوبصورت جزیرہ ہے، یہاں کے لوگ بھی بہت نیک ہوں گے۔ ملوسک نے اس جزیرے کو دیکھ کر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں واقعی ہونا تو ایسا ہی چاہیے۔ چلوسک نے بھی سر ہلا دیا۔ ادھر ڈمبالو کو شاید بہت پیاس لگی ہوئی تھی کیونکہ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے تھوڑی دور پانی کا چشمہ بہتا نظر آ گیا اور وہ ان دونوں کو چھوڑ کر تیزی سے ادھر بھاگتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہاں رکنے اور پھل کھا کر پانی پینے کے بعد وہ تینوں تازہ دم ہو گئے تو انہوں نے آگے بڑھنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ جزیرے کی آبادی میں پہنچ سکیں۔ لیکن وہ بھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ ان کو ایک بوڑھا سا آدمی ملا جو ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار تھے۔ تم مجھے مت مارو، میرا اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ بھی مر جائے گا۔ بوڑھے نے روتے ہوئے ان کے قدموں میں سر جھکا دیا اور چلوسک ملوسک اچھل کر پیچھے ہٹے اور پھر انہوں نے جھپٹ کر بوڑھے آدمی کو اٹھایا۔ بابا، ہم تمہیں مارنے تو نہیں آئے، ہم تو مسافر ہیں، اس لیے ہم سے کیوں خوفزدہ ہوتے ہو؟ چلوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، او تو تم اجنبی مسافر ہو، ارے تم فوراً اس جزیرے سے بھاگ جاؤ، یہ تو موت کا جزیرہ ہے، موت کا، جلدی نکل جاؤ۔ بوڑھے نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، موت کا جزیرہ نہیں بابا، یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا، یہاں بھلا موت کا کیا کام؟ چلوسک نے جواب دیا، بیٹے یہ جزیرہ واقعی بہت خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ بھی بہت شریف ہیں، لیکن یہاں پر اسرائیل کی حکومت ہے، میں نے یہ جزیرہ موت کا جزیرہ بن گیا ہے۔ بوڑھے نے بے اختیار روتے ہوئے کہا، اسرائیل کی حکومت؟ بابا کھل کر بات کرو، آخر تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ چلوسک نے قدرے غصیلے لہجے میں بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا واسطہ بادشاہ اور اس کے جلادوں سے نہیں پڑا، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ قتل اور چماٹرا کے بادشاہ بننے سے لے کر اس کے تمام ظلم کی کہانی پوری تفصیل سے سنا دی۔ اوہ اتنا ظالم آدمی، خدا کی پناہ، یہ تو شیطان ہے، شیطان، اسے زندہ رہنے اور لوگوں کو قتل کرنے کا حق کس نے دیا؟ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جزیرے پر بھیجا اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو اس ظالم سے نجات دلوائیں۔ چلوسک نے کہا، تم کیا کر سکتے ہو لڑکے؟ یہ ٹھیک ہے تمہارا یہ ساتھی مجھے بہت بہادر طاقتور لگتا ہے، لیکن بادشاہ کے پاس جلادوں کی پوری فوج موجود ہے، وہ 1 منٹ میں تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ بوڑھے نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں بابا، ظالم کا انجام بہت خراب ہوتا ہے اور ظالم کے خلاف جو بھی اٹھ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چلوسک نے جواب دیا، بیٹا تمہاری بات درست ہے بیٹا، لیکن پھر بھی بوڑھے نے کچھ کہنا چاہا۔ بابا تم ہمیں صرف یہ بتا دو کہ بادشاہ کا محل کس طرف ہے، باقی ہم جانیں اور ہمارا کام۔ چلوسک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم خود موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں بھلا کیسے روک سکتا ہوں؟ سیدھے چلے جاؤ، آگے جہاں چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے وہاں سے بائیں طرف مڑ جانا، وہیں سے بستی شروع ہو جائے گی، اس بستی کے درمیان میں بادشاہ کا محل ہے اور وہاں ہر طرف بادشاہ کے جلاد پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود ہی تمہاری گردنیں بادشاہ کو پیش کر دیں گے۔ بوڑھے نے بڑے مایوس سے لہجے میں انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اچھا بابا، دعا کرنا، خدا حافظ۔ چلوسک نے کہا اور وہ پھر تینوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اپنا پستول نکال لو ملوسک، کیا پتہ کس وقت جلادوں سے واسطہ پڑ جائے۔ چلوسک نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے ملوسک سے مخاطب ہو کر کہا اور ملوسک نے بھی سر ہلاتے ہوئے پستول نکال لیا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے اس چھوٹی سی پہاڑی تک پہنچ گئے اور پھر جیسے ہی وہ بائیں طرف مڑے اچانک انہیں شور سا سنائی دیا اور وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے پہاڑی کی چوٹی سے 4 طاقتور آدمیوں کو ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے اٹھائے وحشیانہ انداز میں اپنی طرف بھاگ کر آتے دیکھا۔ وہ کلہاڑے لہراتے اور شور مچاتے ہوئے بھاگے چلے آ رہے تھے اور پھر پشت کی طرف سے بھی شور اٹھا اور 10-12 اسی طرح کے آدمی وہاں سے بھی بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ ان سب کا انداز اتنا وحشیانہ تھا کہ ملوسک خوفزدہ ہو کر چلوسک کے پیچھے ہو گیا۔ ڈرو مت، یہ بادشاہ کے جلاد ہیں، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ چلوسک نے ملوسک کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، پھر اس نے زور سے چیخ کر کہا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم بادشاہ چماٹو کے مہمان ہیں۔ چلوسک نے چیختے ہوئے کہا اور بادشاہ چماٹو کا نام سنتے ہی وہ سب یوں ٹھٹک کر رک گئے جیسے چابی والا کھلونا چابی ختم ہو جانے پر اچانک رک جاتا ہے، لیکن وہ ان تینوں کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ اب بستی کے لوگ بھی شور سن کر باہر نکل آئے تھے اور سب کے سہمے ہوئے اپنے گھروں کے سامنے کھڑے تھے۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ اچانک ان میں سے ایک لمبے قد اور دیو جسم والے جلاد نے آگے بڑھ کر کرخت لہجے میں کہا، ہم آسمان سے آئے ہیں اور چماٹو بادشاہ کو اس کے ظلم کی سزا دینے آئے ہیں۔ اچانک ملوسک نے چیخ کر کہا، او ملوسک،
یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اس طرح تو یہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ جلوس نے غصیلے لہجے میں کہا، دیکھا جائے گا۔ ملوسک نے کہا، او تو تم ہمارے عظیم بادشاہ کے متعلق برے خیالات رکھتے ہو، ہم تمہاری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ جلاد تو ٹوٹ پڑو ان پر اور ان کی بوٹیاں اڑا دو۔ اسی جلاد نے بڑے وحشیانہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اور سب ایک بار پھر کلاڑے لہراتے شور مچاتے ان تینوں کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان کے قریب پہنچتے ملوسک نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے اس کے پستول سے سرخ رنگ کی ایک شعاع نکلی اور آنے والے جلاد جیسے ہی اس کی زد میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور قطار میں آنے والے جلادوں کے اوپر ہچے اڑتے چلے گئے۔ باقی جلادوں پر چلوسک نے فائر کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک لمحے میں باقی جلاد بھی ہلاک ہو گئے۔ بستی کے لوگ جلادوں کو اس طرح بڑھتے اور خوفناک دھماکے سن کر خوف سے چیختے ہوئے اپنے گھروں میں گھستے چلے گئے، اور چلوسک، ملوسک اور ڈمبالو مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، اور پوری بستی میں شور مچ گیا تھا۔ ہر طرف جلاد چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہوشیار کر رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ سب دور دور ہی سے شور مچا رہے تھے۔ وہ شاید ان کے پستولوں سے خوف زدہ ہو گئے تھے، جن سے نکلنے والی شعاعیں ان کے پرہچے اڑا دیتی تھیں، اور وہ تینوں بڑے اطمینان سے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن ابھی وہ محل کے دروازے سے تھوڑی ہی دور تھے کہ اچانک گرد گرد کے درختوں سے ان پر جال آ پڑے، اور دوسرے لمحے وہ تینوں جال میں پھنس کر بری طرح پھڑپھڑانے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پستول بھی جھٹکا لگنے سے دور جا گرے۔ ڈمبالو نے نعرہ مار کر جال کی رسیاں توڑنی شروع کر دیں، مگر دوسرے لمحے سینکڑوں کی تعداد میں جلاد ہاتھوں میں رسیاں سنبھالے ان پر ٹوٹ پڑے، اور ان سب نے پلک جھپکنے میں ان تینوں کو مضبوط رسیوں سے اچھی طرح جکڑ لیا۔ ہم تمہارا قیمہ کر ڈالتے، لیکن بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہیں اس کے سامنے زندہ پیش کیا جائے، اس لیے مجبور ہیں، ایک جلاد نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب ان تینوں کو گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے پستول وہیں پڑے رہ گئے، جلادوں نے ڈر کے مارے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا۔ چلوسک، ملوسک اور ڈمبالو کو قید کر کے شاہی محل میں لے جایا گیا، اور پھر انہیں محل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ڈمبالو چونکہ جسمانی طور پر بے حد طاقتور دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے علیحدہ قید خانے میں اور چلوسک ملوسک کو علیحدہ قید خانے میں پھینکا گیا۔ قید خانے میں پھینکنے کے بعد نیزوں کے سائے میں ان کے جسموں پر بندھی ہوئی باقی رسیاں تو کھول دی گئی، البتہ ہاتھوں کو کمر پر باندھ کر انہیں اچھی طرح جکڑ دیا گیا۔ اب چلوسک، ملوسک اور ڈمبالو بالکل علیحدہ ہو گئے، اور انہیں یہ بھی پتہ نہ رہا کہ ڈمبالو کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ ملوسک، تم بھی بعض اوقات بالکل احمقوں کی طرح بول پڑتے ہو، کیا ضرورت تھی انہیں ظالم کہنے کی؟ چلوسک نے ملوسک سے مخاطب ہو کر کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی جان، میں نے تو سوچا تھا کہ ہمارے پاس پستول ہے، اب ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ ملوسک نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو ملوسک، کسی بات پر غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے، غرور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور غرور کرنے والے کو فوراً اس کے غرور کی سزا مل جاتی ہے۔ چلوسک نے ملوسک کو سمجھاتے ہوئے کہا، غرور؟ کیسا غرور؟ ملوسک نے چونکتے ہوئے کہا، تم نے اپنے پستول پر غرور کرتے ہوئے انہیں للکارا، اب دیکھو تمہارے پاس پستول بھی نہیں رہا اور ہم ان کے رحم و کرم پر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ چلوسک نے جواب دیا، او واقعی اس وقت میرے دل میں غرور آ گیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی غرور نہ کروں گا۔ ملوسک نے پورے خلوص سے توبہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ چلوسک اس کی بات کا جواب دیتا، قید خانے کا دروازہ کھلا اور 3-4 جلاد نیزے سنبھالے اندر داخل ہوئے۔ چلو، بادشاہ سلامت نے تمہیں یاد فرمایا ہے، ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، جبکہ دوسروں نے انہیں بازو سے پکڑ لیا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم خود بادشاہ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چلوسک نے کہا، نہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں پکڑ کر لایا جائے، اس لیے ہم حکم کی تعمیل کریں گے، جلادوں نے کہا، اور پھر وہ انہیں بازوؤں سے پکڑے ہوئے تقریباً گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے دربار کی طرف لینے گئے۔ ہمارا ساتھی ڈمبالو کہاں ہے؟ چلوسک نے کہا، ڈمبالو؟ اچھا، تم اس دیونما آدمی کے متعلق پوچھ رہے ہو، اسے بادشاہ نے طلب نہیں فرمایا، اس لیے اسے ابھی قید میں رکھا گیا ہے، ایک جلاد نے جواب دیا، اور چلوسک نے اطمینان سے سر ہلا دیا، اسے یہ سن کر خوشی ہوئی تھی کہ ڈمبالو زندہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد جلادوں نے چلوسک ملوسک کو ایک بڑے سے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، اور سپاہی انہیں لے کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، انتہائی خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا، اور کمرے کے آخر میں بادشاہ ایک خوبصورت تخت پر سنہرے گاؤ تکیے سے پشت لگائے اکڑا بیٹھا تھا۔ یہ بادشاہ چماٹو تھا، ظالم اور جلاد بادشاہ، اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت کی سرخی تھی، اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں خرگوش کی دم کی طرح مسلسل پھڑک رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک کونے میں ایک جلاد بھی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کوڑا تھا، اس جلاد کا اوپر والا جسم ننگا تھا، اور نچلے حصے پر اس نے صرف شلوار پہن رکھی تھی، اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا، اور اس میں سے اس کی سفید آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس جلاد کا حلیہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کو دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ او، تو یہ چھوکرے ہیں وہ جنہوں نے جادو کی آگ سے ہمارے بے شمار جلاد مار ڈالے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے ان دونوں کو دیکھتے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، یہ 2 لڑکے ہیں، جبکہ ان کا ایک دیو نما ساتھی
اور بھی ہے، اسے قیدخانے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ارے بد نصیب لڑکو، تم نے میرے جلادوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ بادشاہ نے اس بار براہ راست چلوسک ملوسک سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے جلادوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، حالانکہ ہم نے تو تمہارے جلادوں کو کہا تھا کہ ہم بادشاہ چماٹو کے مہمان ہیں۔ چلوسک نے جواب دیا، تم ملک ہمارے مہمان ہرگز نہیں، تم ہمارے مہمان کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، ہر باہر سے آنے والا بستی والوں کا مہمان ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہی اصول ہے۔ چلوسک نے جواب دیا، اور تم ہمیں اصول بتا رہے ہو؟ ہم جو بادشاہ ہیں، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے۔ بادشاہ نے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، غرور اچھی چیز نہیں ہوتا۔ تم ایک فانی انسان ہو، تمہاری زندگی چند دنوں کی ہے، پھر تمہیں مر جانا ہے، اور مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، جو اس دنیا و آسمانوں کا اصل بادشاہ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ چلوسک نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اوہ تم ہماری توہین کر رہے ہو جلاد۔ بادشاہ نے کڑکدار لہجے میں جلاد سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت۔ جلاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، انہیں کوڑے مار مار کر ہلاک کر ڈالو، ان کی بوٹیاں اڑا دو۔ بادشاہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، جو حکم بادشاہ سلامت۔ جلاد نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر پیچھے ہٹ کر اس نے کوڑا سنبھالا، خوفناک انداز میں نعرہ لگا کر کوڑے کو سر سے بلند کیا۔ چلوسک ملوسک دونوں سہم گئے، لیکن اس سے پہلے کہ کوڑا ان کے جسموں سے ٹکراتا، اچانک قریب کی دیوار ایک دھماکے سے ہلی اور اس کی اینٹیں نیچے گرتی چلی گئیں۔ یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جلاد کوڑا مارنا بھول گیا، اور بادشاہ اور سپاہی بھی بری طرح اچھل پڑے۔ دوسرے لمحے دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ نمودار ہوا، سوراخ میں سے ڈمبالو کا مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہوا، اور پھر ڈمبالو نے ایک خوفناک نعرہ مارا، اور دوسرے لمحے اس نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر نیچے کھڑے جلاد کی گردن پکڑی، اسے یوں جھٹک کر پھینک دیا جیسے مردہ چھپکلی کو پھینکا جاتا ہے۔ اس نے گردن پکڑتے وقت ذرا سا دباؤ ڈال دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلاد بیچارہ چوں بھی نہ کر سکا، اور ڈمبالو کے ہاتھوں میں دب کر اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ دوسرے لمحے ڈمبالو نے دھکا دے کر مزید دیوار گرا دی۔ انہیں گرفتار کر کے قیدخانے میں پھینک دو، پکڑو انہیں۔ بادشاہ نے ڈمبالو کو دیوار گراتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور تخت سے اٹھ کر تیزی سے بھاگتا ہوا دوسری طرف دروازے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ کے چیختے ہی بہت سے دربان تلواریں لہراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اسی لمحے ڈمبالو دیوار گرا کر کمرے کے اندر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ چلوسک ملوسک ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے بے بس کھڑے تھے، وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ڈمبالو نے اندر آتے ہی دربانوں کو پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اس کا ہاتھ جس پر پڑتا وہ بیچارہ گیند کی طرح اچھل کر دیوار سے ٹکراتا اور ہلاک یا بے ہوش ہو جاتا۔ ٹھہرو، اگر تم نے مزید حرکت کی تو تمہارے ساتھی کی گردن اڑا دوں گا۔ اچانک چلوسک ملوسک کو لے کر آنے والے ایک سپاہی نے چیخ کر کہا، اس نے تلوار چلوسک کی گردن سے لگا دی تھی، اور ڈمبالو ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ چلوسک ہلاک ہو جائے، اور اس کے رکتے ہی مسلح دربانوں نے اس پر مضبوط رسوں کے جال پھینک کر اسے قید کر دیا۔ ڈمبالو نے رسیاں توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سپاہی نے چلوسک کو قتل کرنے کی دھمکی دے کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا، اور پھر ڈمبالو کو مضبوط رسیوں سے اچھی طرح باندھنے اور بے بس کرنے کے بعد سپاہیوں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو لوہے کی مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا، اور پھر وہ سب مل کر اسے گھسیٹتے ہوئے شاہی محل سے باہر لے جانے لگے۔ چلوسک ملوسک کو ابھی باہر لے جایا گیا، اور ابھی وہ شاہی محل کے بڑے دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ایک دربان بھاگتا ہوا، رک جاؤ، بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ انہیں شاہی محل کے اندر کنویں میں پھینک دیا جائے۔ دربان نے قریب آ کر چیختے ہوئے کہا، اور دربانوں نے ان تینوں کو دائیں سمت گھسیٹنا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ انہیں لے کر ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ایک دربان نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھولا، اور پھر دروازے کے پٹ کھول دیے۔ یہ ایک چوڑا سا کمرہ تھا، لیکن اس کمرے کا فرش نہ تھا، یہ دراصل ایک بہت گہرے اور اندھے کنویں کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا تھا۔ پھینک دو انہیں، نیچے پھینک دو، آنے والے دربان نے کہا۔ دوسرے لمحے ڈمبالو کو زور سے دروازے کے اندر دھکیل دیا۔ ڈمبالو کے حلق سے چیخ سی نکلی جو گہرائی میں گم ہوتی چلی گئی۔ چلوسک ملوسک دونوں کو موت کے خوف سے پسینہ آ گیا۔ ڈمبالو کی گہرائی میں گم ہوتی ہوئی چیخ سن کر ہی ان کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے اب موت آ گئی۔ پھر سے پہلے کہ دربان کے مرنے سے مادر کرتے، اچانک دربانوں نے دونوں کو بھی کنویں میں دھکیل دیا، اور ان کے حلق سے بھی بے اختیار چیخیں نکلتی گئیں، اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ زمین کی آخری تہہ میں گرتے جا رہے ہوں۔ چند لمحے تو انہیں گرنے کا احساس ہوا، اس کے بعد ان کے دماغوں پر اندھیرا چھاتا چلا گیا، اور نیچے گرتے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ زگورا ویسے تو ایک لکڑہارے کا لڑکا تھا، اور خود بھی لکڑیاں کاٹ کر اور بیچ کر گزارا کرتا تھا، لیکن بےحد دلیر اور جرأت مند نوجوان تھا۔ جب سے وہ چھوٹا سا تھا تو اس کا باپ شاہی محل کے باورچی خانے میں لکڑیاں پہنچایا کرتا تھا، اور جزیرے کے اصل بادشاہ نے اسے شاہی محل میں رہنے کے لیے ایک مکان دیا ہوا تھا، اس لیے زگورا کا بچپن شاہی محل میں ہی گزرا تھا۔ اصل بادشاہ کا بیٹا آتوشان اس کا دوست بن گیا تھا۔
وہ دونوں شاہی محل میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ شہزادے کا دوست ہونے کی وجہ سے بادشاہ بھی اس سے پیار کرتا تھا اور اسے شاہی محل میں ہر جگہ آنے جانے کی مکمل آزادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زگورہ آتشان کے ساتھ سارے محل میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اور شہزادہ آتشان نے اسے محل کا ایک ایک چپا دکھایا ہوا تھا اور محل کے تہانے، خفیہ راستے اور اندھے کنویں سب زگورہ نے دکھا رکھے تھے۔ جب چماٹا سپہ سالار نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت آتشان اور زگورہ دونوں شاہی محل کے نیچے بنے ہوئے تہانوں میں کھیل رہے تھے، جہاں بادشاہ کے ایک ہمدرد نے آ کر انہیں بادشاہ کے قتل ہونے کی اطلاع دی اور پھر اس نے شہزادہ آتشان کو مشورہ دیا کہ وہ بیس بدل کر فوراً محل سے نکل جائے اور کسی اور جزیرے میں جا کر وہاں سے بادشاہ کے خلاف مدد مانگ کر لائے اور اس سپہ سالار پر حملہ کر دے۔ زگورہ نے بھی بادشاہ کو یہی مشورہ دیا۔ پھر اسی ہمدرد نے ایک خفیہ راستے سے ان دونوں کو محل سے نکال دیا، لیکن سپہ سالار چماٹو جانتا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا آتشان کسی بھی وقت اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے جزیرے کے چاروں طرف سخت پہرہ لگوا دیا تھا تاکہ آتشان جزیرے سے فرار نہ ہو سکے، اور آتشان اور زگورہ کو مجبوراً ایک غریب آدمی کے گھر میں پناہ لینا پڑی۔ لیکن جب چماٹو بادشاہ نے شہزادہ آتشان کی تلاش کے لیے گھر گھر تلاشی لینی شروع کی تو وہ غریب آدمی بری طرح پریشان ہو گیا۔ شہزادہ بھی گھبرا گیا، لیکن عقل مند زگورہ نے انہیں تسلی دی اور پھر اس نے ایک اور چال چلی۔ اس نے آتشان کے کپڑے اتروا کر علیحدہ رکھوا لیے اور چپتا چپاتا شہر میں نکل آیا۔ یہاں چونکہ چماٹو بادشاہ نے بے شمار افراد کو مروا دیا تھا، اس لیے ہر طرف لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زگورہ نے 2 ایسی لاشیں منتخب کی جن کے قد و کام و جسم و رنگ شہزادہ آتشان اور اس کے اپنے جسم سے ملتے جلتے تھے، اور پھر وہ ان دونوں لاشوں کو اٹھا کر واپس اسی غریب آدمی کے گھر آیا۔ اس نے ایک لاش کے خون آلود کپڑے اتار کر اس کو آتشان کے کپڑے پہنا دیے، دوسری لاش کے خون آلود کپڑے اتار کر اس نے اپنے کپڑے پہنا دیے، اور پھر اس نے تلوار لے کر دونوں لاشوں کے چہرے اس طرح بگاڑ دیے کہ اب وہ شکلوں کی مدد سے پہچانے نہ جا سکتے تھے۔ صرف کپڑے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ دونوں لاشیں شہزادہ آتشان اور زگورہ کی ہیں۔ اس کے بعد اس نے دونوں لاشوں کو لے جا کے ایک سڑک پر دوسری لاشوں کے ہمراہ ڈال دیا، وہ واپس آ گیا۔ اس کی ترکیب کامیاب رہی۔ ان دونوں لاشوں کے ملتے ہی چماٹو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ آتشان اور اس کا دوست زگورہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، چنانچہ اس نے گھر گھر تلاشی لینے کا حکم واپس لے لیا۔ زگورہ اور آتشان کافی عرصے تک اس آدمی کے گھر میں چھپے رہے۔ جب ان کی داڑھیاں اور مونچھیں بڑھ گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب انہیں آسانی سے کوئی نہیں پہچان سکے گا تو وہ دونوں اس گھر سے چلے آئے، اور پھر زگورہ نے ایک خالی گھر پر قبضہ کر لیا اور وہ دونوں وہیں رہنے لگے۔ شہزادہ آتشان تو اپنے ماں باپ کے اس طرح قتل کیے جانے پر اتنا اداس ہوا کہ بیمار پڑ گیا، مگر زگورہ نے ہمت نہ ہاری اور اس نے اپنے باپ والا پیشہ اپنا لیا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتا، انہیں بیچ کر گزارا کرتا، خود بھی کھاتا اور شہزادہ آتشان کو بھی کھلاتا۔ شہزادہ آہستہ آہستہ صحت یاب تو ہو گیا اور اس نے بھی زگورہ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن زگورہ نے اسے سختی سے منع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ گھر سے باہر نکلے اور کوئی آدمی اسے پہچانے، کیونکہ اس طرح اس کی موت یقینی تھی۔ پہلے تو شہزادے آتشان نے بڑی ضد کی، لیکن پھر زگورہ کے اصرار پر اسے ضد چھوڑنی پڑی۔ اب وہ مستقل گھر میں ہی رہنے لگا، وہ بالکل باہر نہ نکلتا اور گھر میں ہی پڑا رہتا تھا، چونکہ یہ گھر بستی سے الگ تھلگ تھا۔ اور پھر زگورہ کو صبح کو جاتے وقت باہر سے دروازے پر تالا لگا دیتا تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہو سکا کہ اس کے گھر میں اور کوئی بھی رہتا ہے، اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ زگورہ کو بھی ہر ہفتے بادشاہ کے جلوس کے لیے سڑک کے کنارے کھڑا ہونا پڑتا تھا اور بعد میں بھوکے درندوں والے میدان میں بھی بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اب تک خوش قسمتی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی اور وہ قتل ہونے سے بچتا آیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کسی بھی روز اچانک موت اسے آ دبوچے گی، لیکن وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ اور ایک روز وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر واپس اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب پہنچا تو اچانک اسے لوگوں کے شور اور جلادوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں اور وہ سہم کر ایک بڑے درخت کے موٹے تنے کی آڑ میں چھپ گیا، اور پھر اس کی آنکھوں نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے لڑکے شمالی پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک دیو نما آدمی تھا جس کا چہرہ بے حد عجیب و غریب تھا، اور جلاد انہیں مارنے کے لیے کلہاڑیں لہراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور پھر اس نے ان دونوں لڑکوں کے ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کے چھوٹے چھوٹے ہتھیار دیکھے جن میں سے سرخ رنگ کی شعاع نکلتی اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا اور جلادوں کے جسموں کے پرہچے اڑ جاتے۔ وہ حیرت سے یہ سب تماشا دیکھتا رہا۔ وہ لڑکے اور ان کا ساتھی اسی طرح آگ برساتے، جلادوں کو قتل کرتے پہاڑی سے نیچے اترے اور شاہی محل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ شاہی محل کے دروازے کے قریب اچانک سپاہیوں نے درختوں میں سے ان پر مضبوط جال پھینکے اور اس طرح وہ دونوں لڑکے اور وہ دیوزاد آدمی جال میں جکڑے چلے گئے۔
جلاد انہیں گھسیٹتے ہوئے شاہی محل میں گھسیٹتے چلے گئے۔ وہ دونوں عجیب و غریب ہتھیار وہیں پڑے رہ گئے۔ زاگورا چونکہ قریبی درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی جلاد انہیں لے کر محل میں گئے، زاگورا تیزی سے درخت کی آڑ سے نکلا۔ اس نے جھپٹ کر وہ دونوں ہتھیار اٹھا لیے اور ایک بار پھر درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ اس نے یہ دونوں ہتھیار اپنے کرتے کی جیبوں میں چھپا لیا۔ وہ بستی کے لوگ بھی گھروں سے نکل کر شاہی محل کے سامنے جمع ہونے لگ گئے، اس لیے زاگورا کو بھی درخت کی آڑ سے نکل کر ان میں شامل ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ آنے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے تو واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا تاکہ شہزادہ آتشان کو بھی اس عجیب و غریب واقعے کی تفصیلات سنا سکے اور وہ عجیب و غریب ہتھیار دکھائے۔ شہزادہ آتشان نے بھی حیرت سے اس کی باتیں سنی اور وہ ہتھیار دیکھے، لیکن ان دونوں کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ وہ چونکہ اس سے نکلنے والی شعاع سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے مزید نہ چھیڑا۔ چماٹو بادشاہ تو انہیں فوراً قتل کرا دے گا۔ شہزادہ آتشان نے کہا، ہاں یقیناً اس کے بے شمار جلاد مارے گئے ہیں، وہ ضرور انتقام لے گا۔ زاگورا نے جواب دیا، جاؤ جا کر پتہ تو کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، نہ جانے یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، شہزادہ آتشان نے کہا۔ اور زاگورا جو خود بھی ان کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا، سر ہلاتا ہوا گھر سے نکل کر شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ شاہی محل کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں لوگوں کو اکٹھا دیکھا جو آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ محل کے اندر بھی شور مچا ہوا تھا اور پھر قریب جا کر اسے معلوم ہوا کہ اجنبی لوگوں کو بادشاہ کے حکم پر اندھے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ وہاں کافی دیر تک کھڑا رہا۔ جب دربانوں نے انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا تو وہ واپس آ گیا۔ اسے ان کی موت پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ اس نے گھر آ کر جب شہزادہ آتشان کو یہ سب واقعہ بتایا تو شہزادہ آتشان بے اختیار اچھل پڑا۔ انہیں بچایا جا سکتا ہے زاگورا، شہزادہ آتشان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ وہ تو اندھے کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں، زاگورا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اندھے کنویں کے نیچے پانی ہے، اس لیے وہ پانی میں گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے تو بچ گئے ہیں، شہزادہ آتشان نے کہا۔ چلو بچ گئے ہوں گے، لیکن وہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ کنواں تو بے حد گہرا ہے اور پھر وہاں بھوک سے تڑپ تڑپ کر آخرکار مر جائیں گے، زاگورا نے جواب دیا۔ اس کنویں کی تہہ کے قریب ایک خفیہ راستہ موجود ہے، ہم اس راستے سے کنویں کی تہہ میں پہنچ سکتے ہیں اور پھر اس راستے سے ہی انہیں باہر نکال سکتے ہیں۔ مجھے وہ راستہ معلوم ہے، شہزادہ آتشان نے کہا، مگر تم نے تو مجھے آج تک نہیں بتایا تھا کہ ایسا راستہ موجود ہے، زاگورا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے اس کنویں کے خیال سے ہی خوف آتا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر نہ بتایا تھا۔ بہرحال وہ راستہ جانتا ہوں، ہم اگر انہیں بچا کر یہاں لے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ اجنبیوں کی مدد سے ہم چماٹا کو ہلاک کر کے تخت و تاج پر دوبارہ قبضہ کر لیں، شہزادہ آتشان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، یہ لوگ مجھے بے حد بہادر لگتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے ان کے پاس اس جیسے اور بھی ہتھیار ہوں، زاگورا نے کہا۔ اور پھر شہزادہ آتشان نے ایک بڑی سی چادر اٹھا کر اپنے جسم پر اچھی طرح لپیٹی اور زاگورا کے ہمراہ مکان سے باہر نکل آیا۔ وہ چونکہ کافی عرصے بعد مکان سے باہر نکلا تھا، اس لیے وہ حیرت سے ادھر دیکھ رہا تھا جیسے ہر چیز اس کے لیے نئی ہو۔ ان دونوں کا رخ شاہی محل کے شمالی حصے کی طرف تھا۔ اندھے کنویں کی تہہ میں چونکہ پانی کافی مقدار میں موجود تھا، اس لیے ان کے جسم پانی میں ڈوبتے چلے گئے اور ڈمبالو کا جسم پہلے ہی اس پانی میں تیرتا پھر رہا تھا۔ اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن پانی میں گرنے کے بعد جب آہستہ آہستہ پانی کی ٹھنڈک نے ان کے دماغوں پر اثر کرنا شروع کیا تو انہیں ہوش آنا شروع ہو گیا اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ڈمبالو، چلوسک اور ملوسک تینوں ہوش میں آ چکے تھے، البتہ وہ پانی پر تیر رہے تھے اور انہیں ہر طرف گہرا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ کنویں کا منہ بھی چونکہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے انہیں کنویں میں روشنی کی ایک باریک کرن تک داخل نہ ہو رہی تھی۔ یہاں تو ہم بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، اچانک ملوسک کی رو دینے والی آواز گونجی۔ بھوک کی بات اور ہے اور پیاس کے لیے پانی موجود ہے اور پھر یہاں پانی میں ہماری ایڑیوں کے رگڑنے کی آواز آئے گی ہی نہیں، اس لیے ہم مریں گے بھی نہیں، چلوسک نے ہنستے ہوئے کہا اور ملوسک کے ساتھ ڈمبالو کے بھی ہنسنے کی آواز سنائی دی اور چلوسک مطمئن ہو گیا کیونکہ ان کا خیال بدلنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر ایسا فقرہ کہا تھا۔ اس اندھے کنویں میں پھینکنے کا مقصد تو آخر یہی ہوگا کہ ہم مر جائیں، ملوسک نے کہا۔ دیکھو ملوسک، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہتا ہے اس وقت ہی موت آ سکتی ہے، ورنہ چاہے انسان کو جلتی ہوئی آگ میں کیوں نہ ڈال دیا جائے تب بھی انسان نہیں مرتا، اس لیے موت سے کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے، موت تو اپنے وقت پر آئے گی، چلوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، دیکھو اس بادشاہ نے ہمیں کتنی بلندی سے نیچے پھینکا ہے، اس کا خیال ہوگا کہ ہم گرتے ہی مر جائیں گے لیکن ہم زندہ ہیں۔ لیکن چلوسک، ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، ملوسک نے کہا۔ دیکھو ملوسک، ہم حق پر ہیں اور ایک ظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ظالم کے خلاف لڑنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود امداد کرتا ہے، اس لیے تم بے فکر رہو، کوئی نہ کوئی راستہ پیدا ہو ہی جائے گا، چلوسک نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر ابھی انہیں باتیں کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کے سروں پر ایک کھٹکا سا ہوا اور تینوں چونک پڑے۔ دوسرے لمحے ان کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں کیونکہ کنویں میں اچانک روشنی کا سیلاب سا آ گیا تھا، مگر دوسرے لمحے ان تینوں نے آنکھیں کھول دی، ان کے سروں پر کنویں کی دیوار میں سے ایک دروازہ سا بن گیا تھا اور روشنی اسی
دروازے میں سے آ رہے تھے۔ اجنبی مہمانوں، کیا تم زندہ ہو؟ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ پھر ایک نوجوان نے دروازے میں سے اندر جھانکا۔ اس کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ ہاں، ہم زندہ ہیں، چلوسک نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، شکر ہے کہ ہم ٹھیک وقت پر پہنچ گئے، اس نوجوان نے کہا اور پھر ایک موٹی سی رسی ان کی طرف پھینک دی۔ میں نے رسی کا دوسرا سرا مضبوطی سے باندھ دیا ہے، تم اس رسی کے ذریعے اوپر چڑھ آؤ۔ شاباش، جلدی کرو، کہیں بادشاہ کے آدمی نہ آ جائیں، اسی نوجوان نے کہا اور سب سے پہلے ملوسک نے رسی پکڑی اور دوسرے لمحے وہ رسی کی مدد سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس دروازے تک پہنچا، اس نوجوان نے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا اور ملوسک دروازے میں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد چلوسک بھی رسی کی مدد سے اوپر چڑھ گیا اور اسے بھی نوجوان نے پکڑ کر کھینچ لیا۔ سب سے اہم ڈمبالو نے رسی پکڑی اور بڑی مشکل سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی دروازے سے گزر کے ایک غار میں پہنچ گیا۔ یہاں چلوسک ملوسک کے علاوہ دو اور نوجوان موجود تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں مشالیں تھیں اور ڈمبالو کے اوپر چڑھ آنے کے بعد ایک نوجوان نے پھرتی سے رسی واپس کھینچی اور پھر دیوار کی ایک مخصوص جگہ پر پیر مارا تو دروازہ غائب ہو گیا اور اب وہاں مضبوط اینٹوں کی دیوار تھی اور کوئی تصور نہ کر سکتا تھا کہ یہاں بھی دروازہ ہو سکتا ہے۔ تم لوگ کون ہو اور کیوں ہمیں بچانے آئے ہو؟ چلوسک نے ان دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، بعد میں باتیں کریں گے۔ اور پھر وہ ان تینوں کو ہمراہ لیے تیزی سے اس غار میں سے دوڑتے چلے گئے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ غار کے دوسرے سرے پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی ایک مضبوط سی دیوار تھی۔ ایک نوجوان نے یہاں بھی ایک کونے والی دیوار کی جڑ میں ایک ابڑے ہوئے پتھر پر پیر مارا تو دیوار درمیان سے ہٹتی چلی گئی اور اب وہاں ایک دروازہ سا بن گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس دروازے میں سے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر اسی نوجوان نے جس نے دروازہ کھولا تھا دیوار کی جڑ میں ایک مخصوص جگہ کو دبایا تو دیوار برابر ہوتی چلی گئی۔ اب وہ شاہی محل کے بیرونی دربار کے باہر موجود تھے اور پھر دیوار کے ساتھ ساتھ وہ بھاگتے ہوئے جلد ہی ایک کھلے میدان کو پار کر کے ایک آبادی میں داخل ہو گئے جہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے گھر موجود تھے۔ چند لمحوں بعد چلوسک ملوسک اور ڈمبالو ان دونوں نوجوانوں کے پیچھے چلتے ہوئے ایک خالی گھر میں پہنچ گئے۔ ایک نوجوان نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر وہ سب اندرونی کمرے میں جا کر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ آپ باتیں کریں، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، زاگورا نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ چلوسک ملوسک میں سے کوئی بولتا وہ تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسی لمحے چلوسک کی نظریں کونے میں رکھی ہوئی چھوٹی سی میز پر پڑی جہاں ان دونوں کے پستول رکھے ہوئے تھے۔ چلوسک نے جھپٹ کر دونوں پستول اٹھا لیے۔ پستول دیکھ کر ملوسک بھی اچھل پڑا۔ واہ واہ، مزہ آ گیا، ہمارے پستول مل گئے۔ ملوسک نے ہاتھ بڑھا کر چلوسک سے پستول لیا، پھر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ مجھے زاگورا نے بتایا تھا کہ ان سے آپ نے بہت سے جلاد مار ڈالے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی، زاگورا ہی انہیں اٹھا کر لایا تھا، شہزادہ آتشان نے کہا۔ زاگورا، چلوسک نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور آپ تو جانتے نہیں، ٹھہریے، پہلے میں اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کرا دوں، آتشان نے کہا۔ پھر اس نے تفصیل سے وہ تمام واقعات سنا دیے جس کے تحت سپہ سالار چماٹا نے بغاوت کر کے اس کے والدین کو قتل کر دیا اور کس طرح زاگورا کی مدد سے وہ بچ نکلا اور اب تک چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جزیرے کے اصل بادشاہ اب آپ ہیں، چلوسک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہوں تو میں ہی، لیکن چماٹا اور اس کے جلاد بے حد ظالم ہیں، اسے اگر ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں زندہ ہوں تو وہ مجھے فوراً مروا ڈالے گا، شہزادہ آتشان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، چماٹا ظالم ہے اور ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ہم کس طرح چماٹا کو سزا دیتے ہیں، ہم اسے اور اس کے سارے جلادوں کو ختم کر کے آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیں گے، چلوسک نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں زاگورا کھانا لے آیا اور پھر وہ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ابھی انہوں نے کھانا تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ اچانک باہر سے شور مچا۔ دوسرے لمحے بے شمار جلاد تلواریں لہراتے ہوئے دیواریں پھاند کر اندر آ گھسے۔ پھر اس سے پہلے کہ چلوسک ملوسک اور ڈمبالو سمجھتے، جلادوں نے انہیں پھندوں میں بری طرح کس دیا، وہ سب بے بس ہو کر رہ گئے۔ اوہ، شہزادہ آتشان زندہ ہے، جاؤ بادشاہ کو اطلاع کرو، ایک سپاہی نے چیخ کر دوسرے نے کہا اور سپاہی دوڑتا ہوا چلا گیا۔ چلوسک ملوسک نے جیبوں میں سے پستول نکالنے کی بے حد کوشش کی لیکن انہیں اس بری طرح سے جکڑ دیا گیا تھا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بادشاہ چماٹا غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادہ زندہ ہے اور یہ زاگورا اس کا ساتھی، اور یقیناً تم نے ہی ان اجنبیوں کو اس اندھے کنویں سے نکالا ہوگا، اب تمہاری موت یقینی ہو چکی ہے اور میں تمہیں پورے جزیرے کے لوگوں کے سامنے عبرتناک موت ماروں گا، سردار چماٹا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم اندھے کنویں سے آزاد ہو کر یہاں آئے ہیں؟ ملوسک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے ایک سپاہی نے تمہیں اس دیونما ساتھی کو محل کی چھت پر پہرا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے جب مجھے اطلاع دی تو میں نے اندھے کنویں کی پڑتال کی، وہاں تم موجود نہ تھے، لیکن اسی اثناء میں تم غائب ہو چکے تھے۔ میدان میں تمہارے گیلے پیروں کے نشانات نے اس مکان تک رہنمائی کی اور اس طرح میرے ساتھ سپاہی یہاں تک پہنچ گئے، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ یہاں آنے سے میرا سب سے بڑا
دشمن شہزادہ بھی ہاتھ آ گیا۔ بادشاہ چماٹا نے کہا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو میدان میں لے جا کر ان پر بھوکے درندے چھوڑ دیے جائیں۔ پورے جزیرے میں منادی کرا دی جائے کہ جزیرے کا ہر آدمی میدان میں پہنچ جائے تاکہ وہ سب اپنی آنکھوں سے شہزادہ توشان کا عبرتناک حشر دیکھ سکیں۔ یہ حکم دے کر چماٹا واپس چلا گیا اور جلاد ان سب کو لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ میدان کے گرد بنی ہوئی اونچی سیڑھیوں پر اس وقت جزیرے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ چماٹا کی طرف سے منادی ہونے پر وہ سب کام چھوڑ کر میدان میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر انہیں ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو جلاد انہیں فوراً قتل کر ڈالیں گے۔ انہیں شہزادہ توشان کے زندہ ہونے کی خبر بھی مل گئی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اب تو شہزادہ توشان بھوکے درندوں کا نوالا بن جائے گا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ سیڑھیوں پر جگہ جگہ مسلح جلاد چوکنے کھڑے تھے۔ ایک طرف سردار چماٹا کے لیے بڑا سا تخت بچھا ہوا تھا اور سب سردار چماٹا کے انتظار میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ میدان کے ایک دیوار میں بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے تھے جن کے پیچھے بھوکے درندے قید تھے۔ چلوسک، میں نے ایک ہاتھ کھول لیا ہے۔ ڈمبالو نے چلوسک کے قریب پڑا ہوا تھا خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کھول لیا ہے تو جلدی سے اپنی اور ہم سب کی رسیاں کھول دو، چلوسک نے جواب دیا، اور ڈمبالو نے فوراً اپنا دوسرا ہاتھ بھی رسیوں سے آزاد کرا لیا اور چند لمحوں میں اس نے ان دونوں کی رسیاں ہاتھوں سے پکڑ کر توڑ ڈالی۔ وہ سب آزاد ہو گئے۔ عین اسی لمحے سردار چماٹا بھی آ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر نے بھوکے درندوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور سپاہیوں نے اوپر سے ہی وہ بڑے بڑے دروازے کھول دیے، اور دروازہ کھلتے ہی دو خوفناک شیر اور دو کالے رنگ کے وحشی چیتے دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ چلوسک ملوسک نے پھرتی سے اپنی جیبوں سے پستول نکال لیے تاکہ ان درندوں کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ ان کے ہوش اڑ گئے کہ دونوں پستولوں کو چلانے والے بٹن خراب ہو چکے تھے، وہ دب ہی نہ رہے تھے، شاید ان کے سپرنگ خراب ہو گئے تھے۔ زاگورا نے چلانے کے لیے غلط طور پر اور ٹیڑھا میڑھا کر کے دبایا تھا، اس لیے وہ خراب ہو گئے تھے۔ او مارے گئے، ہمارے پستول خراب ہو گئے ہیں، چلوسک ملوسک چیختے ہوئے کہا۔ ہٹ جاؤ، میں ان درندوں سے لڑتا ہوں، اچانک ڈمبالو نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ سب بے اختیار ڈمبالو کے پیچھے ہو گئے۔ درندے آزاد ہوتے ہی دوڑتے ہوئے ان کی طرف لپکے، لیکن ڈمبالو تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ شاید چلوسک ملوسک اور دوسرے ساتھیوں کو بچانا چاہتا تھا، اور اسے آگے بڑھتا دیکھ کر سب درندے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر ان سب نے بیک وقت دوڑتے ہوئے اس پر حملہ کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتے ڈمبالو نے اچانک چھلانگ لگائی، اڑتا ہوا ایک طرف جا کھڑا ہوا، اور درندے چونکہ تینوں طرف سے اس پر حملہ آور ہوتے اس لیے وہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اسی لمحے ڈمبالو بجلی کی تیزی سے ان پر جھپٹا اور اس نے ایک چیتے کی ٹانگ ہاتھ سے پکڑی اور دوسرے لمحے اسے یوں ہوا میں گھمایا جیسے لاٹھی گھماتے ہیں۔ چیتے کا جسم باقی درندوں سے ٹکرا گیا اور وہ درندے سے ٹکرا کر نیچے گرے۔ اسی لمحے ڈمبالو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چیتے کی ایک ٹانگ کو پھرتی سے پیر کے نیچے دبایا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹانگ پوری قوت سے کھینچا، اور چیتے کے حلق سے بڑی کربناک دھار نکلی اور اس کا جسم درمیان سے چرتا چلا گیا۔ اسی لمحے باقی درندوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈمبالو نے اس چیتے کو ایک طرف پھینکا اور ایک شیر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پھرتی سے اٹھایا، اپنے جسم سے ٹکرانے والے دوسرے شیر پر دے مارا، اور ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے لات لہرا کر دوسرے چیتے کی پسلیوں پر ماری، اور وہ خوفناک چیتا اس کی لات کھا کر لڑھکتا ہوا دور جا گرا، اور ڈمبالو نے ایک لات نیچے گرے ہوئے شیر کی گردن پر رکھ کر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شیر کے جسم کو پوری قوت سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور پھر اس نے اپنے پیر کے نیچے پھٹکتے ہوئے شیر کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور اسے گھما کر پہلے شیر پر زور سے دے مارا۔ بچو ڈمبالو، اچانک چلوسک نے چیخ کر کہا، اور وہ سیاہ رنگ کا چیتا جلا کھا کر ایک طرف جا گرا تھا اور اب پشت پر سے حملہ کر رہا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور ڈمبالو کے اچانک ایک طرف ہٹنے سے وہ اس شیر پر جا گرا جو نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے ڈمبالو نے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شیر کو ایک بار پھر گھما کر ان دونوں پر دے مارا۔ شیر اور چیتے بری طرح دھاڑ رہے تھے، مگر ڈمبالو نے یوں گھما گھما کر پھینک رہا تھا جیسے وہ شیر چیتے نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوں، اور دوسرے لمحے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹکا دے کر مخالف سمتوں میں پھیلا دیا، اور اس کے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شیر کا جسم دو حصوں میں چرتا چلا گیا اور ڈمبالو نے اسے دور اچھال دیا۔ اب صرف ایک شیر اور ایک چیتا مقابلے میں رہ گئے تھے، اور پھر ڈمبالو بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا، اس نے ان دونوں پر بیک وقت چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے شیر اور چیتا اس کے بغلوں میں دبے ہوئے زمین سے اٹھتے چلے گئے، اس کے ایک بغل میں شیر کی گردن اور دوسری بغل میں چیتے کی گردن دبی ہوئی تھی، اور ان کے دڑ ہوا میں پھڑک رہے تھے اور ڈمبالو کو پنجوں سے زخمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ڈمبالو نے زور سے نعرہ مارا اور اپنے دونوں بازوؤں کو پوری قوت سے دبا دیا اور پھر انہیں یوں ہی پھینک دیا جیسے وہ حقیر کیڑے ہوں۔ میدان میں بیٹھے ہوئے سب لوگ حیرت سے ڈمبالو بھوکے درندوں کی اس خوفناک جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈمبالو کی بے پناہ طاقت اور پھرتی پر حیران تھے کہ اس نے کس طرح اکیلے ہی دو خوفناک شیروں اور دو سیاہ چیتوں کو مار ڈالا۔ سردار چماٹا بھی حیرت سے ڈمبالو بھوکے درندوں کی یہ لڑائی دیکھ رہا تھا، اور وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی انسان اتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ شیروں اور چیتوں کو مارنے کے بعد ڈمبالو فاتحانہ نعرے لگاتا ہوا تیزی سے میدان کے اس کونے تک بڑھتا چلا گیا جدھر سردار چماٹا اوپر تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔
اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا اچانک ڈمبالو نے زوردار چھلانگ ماری اور جیسے ہوا میں اڑتا ہوا میدان کی اونچی دیوار پار کر کے ان سیڑھیوں پر جا کھڑا ہوا جہاں چماٹا کا تخت بچھا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جبڑ کر چماٹا کی گردن ایک ہاتھ میں پکڑی اور اسے لیے ہوئے دوبارہ میدان میں چھلانگ لگا دی۔ چماٹا کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ میدان میں آتے ہی ڈمبالو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چماٹا کو زمین پر دے مارا اور پھر اس نے اچھل کر دونوں پیر پوری قوت سے اس کے سینے پر مارا۔ چماٹا کے حلق سے کربناک چیخ نکلی، اس کا سینہ پچکتا چلا گیا، اس کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے بہہ نکلے اور وہ ایک لمحے میں ہلاک ہو گیا۔ لوگوں، ان جلادوں پر ٹوٹ پڑو، یہ تمہارے اصل بادشاہ آتشان کا حکم ہے، ان سے انتقام لو۔ اچانک زاگورا نے چیختے ہوئے کہا اور لوگ جو حیرت سے بت بنے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے، چماٹا کو مرتے دیکھ کر اور زاگورا کی آواز سن کر اچانک اچھلے اور پھر وہ سب درمیان میں کھڑے ہوئے جلادوں پر ٹوٹ پڑے۔ جلادوں نے اپنے دفاع کرنے کے لیے تلواریں چلائی، لیکن وہ بیک وقت کتنے آدمیوں کو مار سکتے تھے؟ نتیجہ یہ کہ لوگ ان سے چمٹ گئے اور چند ہی لمحوں میں انہوں نے سارے جلادوں کی بوٹیاں اڑا دی۔ اس طرح ظالم چماٹا اور اس کے جلادوں کا خاتمہ ہو گیا اور پھر سب لوگوں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ آتشان کے نعرے لگا رہے تھے اور پھر وہ سب میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے آتشان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ چلوسک ملوسک کو بھی لوگوں نے اٹھا لیا مگر ڈمبالو ان سے نہ اٹھ سکا، وہ اس کے ہاتھ میں چومنے لگے۔ اسی طرح یہ جلوس خوشی خوشی اچھلتا ہوا نعرے لگاتا ہوا شاہی محل پہنچ گیا اور پھر آتشان کی باقاعدہ تاجپوشی کی گئی، پورے جزیرے میں جشن منایا جانے لگا۔ ہر شخص نے اطمینان کا سانس لیا۔ آتشان نے بادشاہ بنتے ہی زاگورا کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا اور چلوسک ملوسک ڈمبالو کو شاہی مہمانوں کا درجہ دے دیا گیا اور وہ پورے ملک میں 3 روز تک جشن منانے کا حکم دے دیا۔ چلوسک ملوسک اور ڈمبالو بھی بے حد خوش تھے کہ ان کی وجہ سے ایک ظالم کا خاتمہ ہوا اور لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات مل گئی۔ چلوسک نے فرصت ملتے ہی سب سے پہلے اپنے پستول مرمت کیے اور پھر وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل کر جشن منانے میں مصروف ہو گئے۔ خوشی اور مسرت کا جشن، پورا جزیرہ خوش تھا کہ انسان تو انسان درخت تک خوشی سے جھوم رہے تھے، وہ بھی جلاد بادشاہ کے ہاتھ میں پر جزیرے کے رہنے والوں کے ساتھ مل کر جھوم رہے تھے اور ہر طرف خوشی کو خوشی تھی، مسرت ہی مسرت۔ ختم شد۔